الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن دعوى تحريف القرآن الكريم من الدعاوي الباطلة التي حاولت ترويج لها بعض المنحرفين بين المسلمين۔ مسلمانوں کے مابین کچھ مبتدع جماعات موجود ہے، منحرف جماعات ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو محرف ثابت کرے کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، تو وہ ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اس بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے کہ شیعہ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید محرف کتاب ہے تورات اور انجیل کی طرح، تو کیا یہ دعوت درست ہے یا نہیں؟ امام ابن حزم کا کیا موقف ہے اس بارے میں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلے مبحث میں ہم بات کریں گے نشأۃ التشیع و اسبابہ عند ابن حزم۔ ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک تشیع کب سے پیدا ہوا تھا اور شیعہ کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے، اور دوسرے مبحث میں ہم پڑھیں گے موقف ابن حزم من شبہۃ تحریف القرآن، قرآن کریم کی تحریف کے بارے میں جو شیعہ کے شبہات ہے، ابن حزم کا موقف کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ومن قال بتحریف القرآن الذي تکفل اللہ بحفظہ، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، من فوق سبع سماوات، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ وان ادعى انه مسلم۔ ایک شخص یہ دعویٰ کرتے ہے کہ قرآن مجید محرف ہے، تو یہ شخص اصل میں اسلام سے خارج ہے، اگر کہ وہ دعویٰ کیوں نہیں کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ قال الامام ابو بکر محمد بن القاسم الانباری، امام انباری کہتے ہیں لم یزل اہل الفضل والعقل یعرفون شرف القرآن، اہل الفضل اور اہل العقل وہ قرآن مجید کی عزت اور عظمت کو سمجھتے ہیں ابھی تک، وعلو منزلتہ ما یوجبہ الحق والانصات والدین وینفون عنہ قول المبتلین وتمویہ الملحدین۔ علماء کا کام ہمیشہ ان کی ڈیوٹی یہی رہی ہے کہ وہ ملحدین کا الحاد اور مبتلین کا جو تحریف ہے وہ نفی کرتے ہیں قرآن مجید سے، اور قرآن مجید میں جو لوگ تحریف کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید میں تحریف کرتے ہیں تعویل وہ خدمت کی ہے علماء نے۔ حتی نبغ فی زماننا هذا زائغ عن الملہ وہجم علی الامہ بما یحاول به ابطال الشریعہ التي لا يزال اللہ یؤیدها۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اپنی شریعت کی تائید کرتا ہے، ویثبت اسسها وینمی فرعها ویحرسها من معایب اولی الجنب والجور۔ جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لیے علماء پیدا کرتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر 100 سال بعد ایک شخص بھیجتا ہے جو اس امت کے دین کا دفاع کرتا ہے، جیسے اس دور میں الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے علماء نے اللہ نے پیدا کیے تھے۔ فزعم ان المصحف الذي جمع عثمان باتفاق اصحاب رسول اللہ على تصویبه فيما لا يشتمل على جميع القرآن، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جو صحابہ نے مصحف عثمانی جمع کیا تھا اور جس پر اجماع ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ظاہر ہے قرآن مجید ایک مصحف میں 2 دفعہ جمع ہوا تھا، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا سبب کچھ اور تھا، اور ایک عثمان کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں جو جمع ہوا تھا اس کا سبب کچھ اور تھا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یمامہ کی جنگ میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوف تھا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا لوگوں کی سینوں میں، قاریوں کی سینوں میں، اس لیے جمع کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جمع کیا تھا اس کے پیچھے سبب مختلف ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان قراءات اور احرف سبعہ میں جو اختلاف تھا اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مصحف عثمانی ہے یہ قرآن مجید کی پوری آیات پر مشتمل نہیں ہے، اس میں صحابہ نے کچھ آیات نکالی ہے اپنی طرف سے۔ اذ كان قد سقط منه 500 احرف فدعا هذا الانسان انه سقط على اهل من القرآن وما كان الله الا بذنوب اهلها وذكر مما يدعي حروفا كثيرة ودعا عثمان زادوا في القرآن ما ليس منه۔ اور یہ شخص یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ عثمان نے
قرآن مجید میں اپنے طرف سے اضافہ کیا، یعنی کچھ آیات جو قرآن مجید کے اندر موجود نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے میں یا ابو بکر کے زمانے میں، تو عثمان نے اپنی طرف سے. وادعى ان المصحف الذي في ايدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغیرہ، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس آج کل مصحف ہے تو یہ اس میں تصحیف موجود ہے. فهذا النص يدل على أن الأمة الإسلامية لا عهد لها بمثل هذه الافتراءات والضلالات حتى ظهر هذا الشيعي. یعنی مسلمانوں میں یہ چیز نہیں تھی، کسی مسلمان نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ قرآن مجید میں تحریف موجود ہے، چونکہ شیعہ لوگ اصل میں یہ یہودیت کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا. حتی ظاہر هذا الزائع عن علم، ہشام ابن الحکم کے نام سے یہ شیعہ تھا جس نے سٹارٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا، ہشام ابن الحکم. وبعد هذا الزائغ الضال انتشرت هذه المقالة الشنيعة، اور ہشام ابن حکم کے بعد یہ مذہب پھیل گیا امت میں. سب سے پہلے دعوت انہوں نے کیا تھا کہ قرآن کریم میں تحریف موجود ہے، اس کے بعد یہ دعویٰ پھیل گیا. واشار الی ذلک غیر واحد من العلماء، اور اس بات کی طرف بہت سارے علماء نے اشارہ کیا، جن میں سے ابو الحسن الاشعری ہے، بغدادی ہے، القاضی ابو یعلا ہے، ابو الثناء الالوسی ہے، موسیٰ جار اللہ ہے، محب الدین الخطیب، احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ. آپ کو معلوم ہے احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ سیالکوٹ کے علماء میں سے تھے، اور انہوں نے شیعہ کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی، جیسے الشیعہ والسنہ، القادیانیہ کے نام سے ان کی کتابیں، الاسماعیلیہ کے نام سے ان کی کتابیں، البریلویہ کے نام سے ان کی کتابیں، جو کہ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے. بریلویت کی تاریخ، قادیانیت کی تاریخ، اسماعیلی کون ہے، الشیعہ والسنہ، ان کی کتاب کافی معروف ہے. اور اس احسان الہی ظہیر یہ وہ عالم ہے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور وائس چانسلر نے ان کو کہا تھا کہ جس سال احسان الہی ظہیر فیل ہو جائے گا اس سال میں یونیورسٹی بند کر دوں گا. تو یہاں پر دیکھیں عرب عالم نے بھی ان کا نام لیا ہے کہ اس بات کا تذکرہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، کہ جو ان کی کتاب الشیعہ والسنہ صفحہ نمبر 91 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو تحریف کا دعویٰ ہے شیعہ میں کس نے سٹارٹ کیا تھا. ظاہر ہے ہشام ابن حکم نے، اور اس کے بعد وقد انبرا للرد علیہم اعلام الامہ. الحمدللہ شیعہ کے خلاف، شیعہ کے اس دعوے پر کئی علماء نے رد کیا ہے. وتصدوا لهذه الضلالة وكشفوا زیفها، اور ان علماء نے اس گمراہ عقیدے کے اوپر رد کیا ہے اور اس شبہے کے جوابات دیے ہیں. ومن هؤلاء ابن حزم، ان علماء میں سے ایک ابن حزم رحمہ اللہ ہے، جو شیعہ کی اس شبہے کا جو قرآن مجید کے بارے میں کر رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے، اس کا رد کر. الذي وقع اختیاری علیہ، باحث کہتے ہیں کہ میں آج صرف ابن حزم کا موقف یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ ابن حزم کا موقف کیا ہے شیعہ کی اس عقیدے کے بارے میں. وسيكون هذا البحث كاشفا لموقفه رحمہ اللہ، اس بحث میں ہم ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف ذکر کریں گے. والدعوى الكاذبہ، شیعہ کی اس جھوٹی دعوے کے بارے میں. اما عن سبب اختفاء لانه رد على اهل في كثير من شبہ وفن وكشف، ابن حزم رحمہ اللہ نے شیعہ کے اور بھی شبہات کو باطل قرار دیے ہے. وانه من العلماء المتقدمین، اور ایک اس میں بھی ایک یہ بھی بات ہے ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف ہم کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ابن حزم رحمہ اللہ متاخرین میں سے نہیں ہے، وہ متقدمین علماء میں سے ہے. تقریباً 400 ہجری 500 ہجری کے درمیان ہے، اور یہ وہ ابن حزم رحمہ اللہ ہے جنہوں نے تمام مذاہب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو 4 مذاہب اسلام میں بنے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، اصل میں امت میں اختلاف کا سبب ہے. حتی لا يقال بأنه لم يرد على ويكشف الا الحنابلہ، یعنی کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعت پر تشیع پر جو رد کرتے ہیں وہ صرف حنابلہ کرتے یا ابن تیمیہ کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ابن تیمیہ شیعہ کا دشمن ہے صرف، اور علماء ان کے دشمن نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ابن حزم رحمہ اللہ چونکہ متقدمین علماء میں سے ہے، وہ بھی شیعہ کے اوپر رد کرتے، تو صرف ابن تیمیہ نے تشیع کے خلاف نہیں کیا ہے. جی، اور ابن حزم رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے فرقوں کے بارے میں، الفصل فی الملل والنحل، اس نام سے عبد الکریم شہرستانی کی بھی کتاب ہے. تو فرقوں کے بارے میں تفصیل اگر جاننا ہے تو ابن حزم کی اس کتاب کی طرف رجوع. ابن حزم رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، سب سے اہم کتاب ان کی ہے المحلہ فقہ میں، اور جس میں وہ تمام مذاہب پر رد کرتے ہیں فقہی مسائل میں اور عقلی دلائل کے ساتھ. اور ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں کئی علماء نے کتابیں لکھی ان کے منہج کے بارے میں. الزامات ابن حزم کے بارے میں
ایک کتاب ہے جو کہ میں عربی زبان میں پڑھاتا ہوں، یوٹیوب پر دروس موجود ہے میرے، کہ ابن حزم کیسے الزام دیتا ہے۔ الزام سے مراد کیا ہے کہ مخالف کے اوپر کیسے رد کرتا ہے۔ مخالفین کون ہے؟ ظاہر ہے ابن حزم کا فقہی مسائل میں احناف ہے اور شوافع ہے، مالکیہ ہے، حنابلہ، سب کے اوپر رد کر، چاروں مذاہب کے اوپر رد کرتا ہے۔ اور عقیدے میں ان کے مخالف کون ہے؟ ظاہر ہے عقیدہ میں ابن حزم مفوضہ میں سے ہے، اور لیکن کبھی اشاعرہ پر بھی رد کرتا ہے، اور ساتھ عقیدہ میں یہودیت پر رد کرتے، شیعت پر رد کرتے، خوارج پر کرتا ہے۔ اور میرا اس بارے میں ایک درس بھی ہے کہ موقف ابن حزم من الفرق، فرقوں کے بارے میں ابن حزم کا کیا موقف ہے، اردو زبان یوٹیوب پر موجود ہے۔ حیث ان غالب ردوده علی الشیعہ فی هذا السفر العظیم، یعنی یہ جو بڑی کتاب ہے نا الفصل فی الملل والنحل، شیعہ کے بارے میں جو ابن حزم کا رد ہے وہ اس میں موجود ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ تمہید میں ہم ابن حزم کے بارے میں بات کریں گے کہ ابن حزم کون ہے۔ ابن حزم کا اپنا نام ہے ابو محمد علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم ابن غالب ابن صالح، یہ پورا نام ہے۔ اور یہ اصل میں فارس سے تھا، ان کا جو جد تھا نا، دادا، وہ فارسی زبان والا تھا۔ اسلم بعد ان کان نصرانی، اور ان کا دادا اصل میں عیسائی تھا اور بعد میں مسلمان ہوا۔ جی، ولد ابن حزم رحمہ اللہ بقرطبہ، قرطبہ میں پیدا ہوئے ہے۔ قرطبہ اندلس میں ایک جگہ ہے، جو امام قرطبی بھی وہاں سے ہے، اور اندلس میں بہت بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے ابن عطیہ رحمہ اللہ ہے، جن کی تفسیر مشہور ہے المحرر الوجیز کے نام سے۔ ابن عطیہ عبد الحق کے نام سے عالم غرناطہ میں رہتا تھا۔ تو قرطبہ میں یہ اندلس میں پیدا ہوا۔ اندلس میں ابن حزم رحمہ اللہ جس ٹائم پیدا ہوا اور جس ٹائم انہوں نے علم حاصل کیا، اس وقت مالکی مذہب چل رہا تھا حکومتی سطح پر۔ سنۃ 84 و300، 384 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور اصل میں ان کی فیملی یہ حکومت کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، یعنی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا ان کی فیملی کی۔ اور سٹارٹ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ابن حزم کو ذکاوت دی تھی، ایک سیال ذہن دیا تھا، جاری اس کا حافظہ تھا، بہت ذہین انسان تھے نا۔ کیونکہ دیکھیں وہ ایک عالم کہتے ہیں نا اخی لن تنال العلم الا بستۃ، کہ میرے بھائی یہ بات سنیں، آپ علم نہیں حاصل کرتے مگر اگر آپ میں 6 صفات موجود ہو تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان 6 صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان ذہین ہو، ذہین شخص علم حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندانی طور پر ان کو حافظہ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے آپ کو کبھی ضائع نہ کر دے، جو ذہین اور سینسیٹیو انسان ہوتا ہے نا، وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ سے وہ انہوں نے ادب اور منطق اور عربیت کا علم حاصل۔ یہ بات یاد رکھے، جو شخص 25 سال سے پہلے یا 20 سال سے پہلے عربی کا علم نہیں حاصل کرتا، وہ کبھی مضبوط عالم نہیں بن سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ ایک شخص، اگر کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے 26 سال کے بعد علم شروع کیا تھا، لیکن جیسے انہوں نے سٹارٹ لیا تو عربی سے لیا، ان کو حافظہ، لیکن اس دور میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے پہلے کم از کم اپنے عربیت کو کور کرنی چاہیے، کیونکہ عربیت ایک وسیلہ ہے، قرآن حدیث مقاصد ہے۔ جب تک عربی کور نہ ہونا، اور عربی یہ نہیں ہے کہ آپ نحو اور صرف کی ایک کتاب پڑھیں، عربی یہ ہے کہ آپ فنون کے کتابی بھی پڑھیں اور ساتھ آپ کا تکلم بھی ٹھیک ہو۔ کیونکہ یہ ایک شخص، ایک ڈاکٹر ہے مثلا، وہ کہتے ہیں میں نے MBBS کیا ہے لیکن میں انگلش میں بات نہیں کر سکتا، تو وہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے نا۔ کیوں؟ یعنی آپ نے جب انگلش میں اسٹڈی کیا تو کیوں انگلش میں بات نہیں کر سکتے؟ اسی طرح اگر کوئی ملا کہتا ہے کہ میں نے عربی میں کتابیں پڑھی ہے لیکن عربی میں بات نہیں کر سکتا، یہ اس کی غباوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، غبی انسان ہے۔ وقال الشعر، ابن حزم رحمہ اللہ نے شعر بھی بڑھ پڑا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ نے شریعت میں تفقہ حاصل کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اچھے عالم بنے، تو آپ عرب کے اشعار کی کتابیں بھی اسٹڈی کر دیں۔ عرب کے اشعار میں جیسے حماسہ ہے، متنبی ہے، اور اسی طرح کامل ہے، مبرد کی کتاب ہے اشعار اور ادب کے حوالے سے، اور اسی طرح مقامات حریری ہے، اور یہ سارے کتابیں موجود ہے، ان کی شروحات بھی موجود ہے اردو زبان میں، تو آپ اسٹڈی کریں۔ یہ صحابہ نے بھی وصیت کی تھی کہ علیکم بدیوان العرب، عرب کے اشعار پڑھا کرے۔ عبداللہ ابن عباس قرآن مجید کا اتنا بڑا مفسر اس لیے بنا تھا کہ وہ عرب کے اشعار پڑھا کرتا تھا، کیونکہ عرب کے اشعار میں ہمیں لغت ملتی ہے نا، قرآن مجید کے الفاظ کا حل۔ ثم اقبل علی العلم، سب سے پہلے انہوں نے منطق پڑھی تھی۔ منطق کا بہت بڑا اثر ہے ابن حزم کی زندگی پر۔ ثم اقبل علی العلم، پھر علم کی طرف متوجہ ہوا، اور سب سے پہلے موطا امام مالک، چونکہ مالکی مذہب موجود تھا تو وہ موطا امام مالک پڑھ رہا تھا۔
انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب پڑھی، وانصرف الی العلم والتالیف، اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دیا. اور یہ موطا امام مالک کے اوپر امام ابن حزم کا ایک شرح بھی ہے، چونکہ ابھی موجود نہیں ہے کیونکہ ابن حزم کی کچھ کتابیں جلائی گئی اور کچھ کتابیں لوگوں نے ضائع کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شرح موجود ہے، لیکن اس شرح کا نام ضرور موجود ہے. ابن حزم رحمہ اللہ اپنے کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں نے موطا امام مالک کا جو موطا ہے حدیث کی جو کتاب ہے اس کے اوپر شرح لکھی تھی، اور اس شرح کا نام تھا الاملا شرح الموطا. میں نے خود بہت کوشش کی کہ یہ شرح مجھے ملے تاکہ میں دیکھوں کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے موطا کو کیسے شرح، کیونکہ میں موطا کے کئی شروحات پڑھ چکا ہوں الحمدللہ. القبس کے نام سے شرح ہے، اور زرقانی کا شرح ہے، ابن العربی کا شرح ہے موطا امام مالک کے اوپر، اور شاہ ولی اللہ کا شرح ہے المجلہ المصفہ، بہت سارے استذکار ابن عبد البر کے تمہید ہے. میں چاہتا تھا کہ ابن حزم کا یہ شرح بھی پڑھو، لیکن مجھے نہیں ملی، حتیٰ کہ مخطوط کی شکل میں بھی موجود نہیں ہے دنیا میں. اللہ عالم. یستنبط الاحکام من الکتاب. اچھا، تو جب علم کی طرف متوجہ ہوا اور تو بکس لکھنے لگا. یہ عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بکس لکھا کرے، کتابیں لکھنا شروع کر دیا. اور ان کے قصہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے علم کیسے سٹارٹ کیا تھا. ان کو ڈانٹ پڑی تھی نا، جب ڈانٹ پڑ جائے نا انسان کو پھر علم شروع کر. کان حافظا عالما بعلوم الحدیث وفقہ، علم حدیث میں بہت ماہر تھا. مستنبطا للاحکام من الکتاب والسنہ، کسی مذہب کو یہ نہیں پڑھ رہا تھا، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتا تھا. اور ابن حزم رحمہ اللہ چونکہ قیاس کا منکر تھا، متفننا فی علوم جمت عاملا بعلمہ، اپنے علم پر عمل بھی کرتا تھا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جب تک علم پر عمل نہیں کرتا اللہ کو علم نہیں دیتا. جس شخص کو اللہ علم دیتا ہے وہ ضرور کچھ عمل کرتا ہے. زاہدا فی الدنیا بعد الریاست، اس کے باوجود کہ ان کو حکومت میں اچھی ڈیوٹی مل رہی تھی لیکن اس نے دنیا میں زہد اختیار کیا تھا. تو عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ فقر. عبد الفتاح بغدہ نے کتاب لکھی ہے جو کہ کتاب پڑھنی چاہیے. اگر کہ عبد الفتاح بغدہ حنفی محقق ہے اور ان کے ساتھ ہماری نہیں لگتی الحمدللہ. شیخ بدیع الدین راشدی نے نقض و قواعد التحدیث میں لکھا ہے کہ یہ عبد الفتاح بغدہ بڑا متعصب انسان ہے. انہوں نے حنفیت کے لیے اتنا تعصب کیا، لیکن بہرحال ان کی جو کتاب ہے صفحات من صبر العلماء وہ پڑھنی چاہیے. صفحات من صبر العلماء کہ علماء نے کتنا صبر کیا ہے. زکریا انصاری جو 926 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جن کے فتح الباقی کتاب ہے، جن کو فتح الرحمن لکھی ہے، جنہوں نے اعراب القرآن میں کتاب لکھی ہے، 3 کتابیں کی مشہور ہے. وہ پتے کا آیا کرتا تھا، اتنا فقر تھا. تو علماء نے ہمیشہ زہد اختیار کیا ہے نا. اس کتاب کو پڑھنی چاہیے کہ صفحات من صبر العلماء، علماء نے فقر کے اوپر کتنا صبر کیا. العطاء علی متن البلایا، آزمائشوں کے اوپر گفٹ سوار ہے. گفٹ جو آپ کو ملتی ہے نا یہ آزمائشوں کی پشت کے اوپر ہے. آزمائشوں کے اوپر سوار ہوں گے تو گفٹ ملے گی نا. اس کتاب میں یہ لکھا ہے. التی کانت لہ ولی ابی، کیونکہ ان کا والد حکومت میں کام کرتا تھا، وزارت ان کو ملی تھی. متواضعا ذا فضائل، اور یہ شخص متکبر بھی نہیں تھا. وتوالیف کثیرہ، کئی کتابیں لکھی ہے. فی کل ما تحقق به فی العلوم وجمع من الكتب فی علم الحدیث والمصنفات شیئا کثیرا وسمع سمعا جما، کئی علماء سے انہوں نے استفادہ بھی کیا. کان ابوہ وزیرا، اندلس میں جو عامری حکومت تھی نا، عامری گورنمنٹ، اس میں ان کا والد وزیر بھی تھا. وولی ہوا وزارت بعض حکام بنی امیہ بالاندلس، اور ابن حزم رحمہ اللہ بھی والی رہا ہے اپنے دور میں بنو امیہ کے. ثم ترک ذلك، پھر انہوں نے چھوڑا. ابھی ابن حزم کی کتابوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. کان ابن حزم مؤرخا متشعب، یہ مؤرخ غلط لکھا ہے، یہ مؤرخن ہونا چاہیے، الف ہونا چاہیے خا کے بعد. کانا کی خبر ہے نا، اس سے غلطی ہوئی کتاب. کان ابن حزم مؤرخا متشعب العلوم، ابن حزم رحمہ اللہ تاریخ دان بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، کیونکہ تاریخ میں بھی ان کی کتاب ہے. اور یہ تاریخ بہت اچھی علم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ علماء تو بہت آگے گئے تھے جو مشہور ہے، جیسے ابن خلدون ہے، ابن خلکان ہے. ابن خلدون یہ مشہور ہے نا. اسلامک یونیورسٹی میں ایک وہاں پر شعبہ بھی ہے. امام ابو حنیفہ شعبہ بالکل سامنے ہے جس میں ہم نے علم حاصل کیا ہے، اور اس کے سامنے ابن خلدون جو ہے نا مبنا ہے، 2 مبنا ایک دوسرے کے سامنے ہے بالکل. تو یہ جو ابن خلدون ہے وہ تو مورخ ہے، لیکن ابن حزم رحمہ اللہ بھی کچھ اسی طرح علماء تھے جو کہ اصل میں ان کے فیلڈ تاریخ نہیں ہے لیکن انہوں نے تاریخ میں کتابیں لکھی. جیسے طبری ہے،
امام طبری کی بھی کتاب ہے تاریخ الملوک کے نام سے. اسی طرح ابن کثیر اصل میں مفسر ہے، لیکن البدایہ والنہایہ ان کی تاریخ کی کتاب ہے. اور آج کل میرا تھیسس اسی کے اوپر چل رہا ہے ایم فل میں، کہ البدایہ والنہایہ میں تفسیری روایات، البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے ابن کثیر کی، لیکن ابن کثیر چونکہ مفسر تھے تو اس کے ہم کرتے ہیں تحقیق. واسع المعرفت ملم باخبار الاندلس بشکل دقیق، اندلس کی تاریخ کے بارے میں انہوں نے کافی لکھا ہے. وقد ترک العدید من المؤلفات، کئی مؤلفات انہوں نے امت کو چھوڑی ہے. ذکر الامام الذہبی انہ کان لابی محمد کتب عظیمہ، امام ذہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ ابن حزم کی کئی کتابیں ہیں. اور ذہبی نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ آپ نے مضبوط عالم بننا ہے نا تو امام ابن حزم کی کتاب ضرور پڑھے، المحلی اور المغنی بھی پڑھے، ابن قدامہ کی جو کتاب ہے نا فقہ حنبلی میں، یہ دونوں کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن ابن حزم رحمہ اللہ نا علماء کے بارے میں بہت سخت بولتا ہے، مذاہب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں مذاہب بدعت ہے اسلام میں، یہ کب سے پیدا ہوئی. لا سیما کتب الحدیث خاصتاً حدیث کے بارے میں ان کی کتابیں ہیں، فقہ کے بارے میں. اور ظاہر ہے محبت اور عشق کے حوالے سے بھی ان کی کتاب کافی مشہور ہے، طوق الحمامہ کے نام سے ابن حزم رحمہ اللہ نے. اور انہوں نے اپنے آخری عمر میں ایک کتاب لکھی تھی مداوات النفوس، کہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے انسان کو نا، علاج کیسے کرنا ہے نفس کی، تو وہ بھی اچھی کتاب ہے. یہ طوق الحمامہ بھی کافی مشہور کتاب ہے. طوق الحمامہ فی بیان الالفت والالاف، یعنی محبت کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیا محبت اسلام میں حرام ہے، اور ظاہر ہے جو مرد اور عورت کے ہوتے ہیں درمیان جو محبت ہے اس کی کیا نشانی ہے، یا ویسے دو بندوں کے درمیان کیوں محبت ہوتے ہیں، اس کے سارے علامات، بہت جامع کتاب ہے ان کی. تو ابن حزم رحمہ اللہ کی کئی کتابیں. طوق الحمامہ کے بارے میں شاید ایک درس بھی ریکارڈ کر چکا ہوں کہ وہ منہج کیا ہے ابن حزم کا اس کتاب میں. قد صنف کتابا کبیرا فی فقہ الحدیث، فقہ الحدیث میں بھی ان کی ایک کتاب ہے. فقہ الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اہل الحدیث کا فقہ. ایک تو احناف اور شوافی وغیرہ کا فقہ، لیکن فقہ الحدیث یہ ہے کہ حدیث سے فقہی مسائل نکالنا. فقہ الحدیث کے نام سے اردو میں سب سے اچھی کتاب عمران لاہوری کی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا. تو فقہ الحدیث کے نام سے اصل میں شوکانی کی ایک کتاب ہے الدرر البہیہ کے نام سے، تو عمران لاہوری نے اس کے اوپر شرح لکھا ہے. اردو میں ہے، 2 جلدوں میں ہے. میں نے یہ کتاب مطالعہ کی ہے پوری 2 جلدوں میں، بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے، اہل حدیث کے فقہ میں ہے. تو انہوں نے بھی فقہ الحدیث میں کتاب لکھی تھی، اور کتاب کا نام ہے الایصال الی فہم کتاب الخصال الجامع لجمل شرائع الاسلام والحلال والسنت والاجماع. یہ جو کتاب ہے، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب مطبوع ہوگی یا نہیں، تو اس کو سرچ کرنا چاہیے کہ کیا یہ کتاب پبلش ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ ابن حزم کی کچھ کتابیں پبلش نہیں ہے ابھی تک، مخطوط کی شکل میں موجود ہے. وأورد فيه اقوال الصحابہ فمن بعدهم والحجة لكل قول. اس کتاب میں وہ کیا کرتا ہے، صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور ہر ایک قول کے دلیل کی اس فقہی مسئلے میں صحابہ کا یہ قول. وہ کبیر جتنے بڑی کتاب ہے. وله کتاب، اسی طرح اصول فقہ میں بھی ابن حزم کی کتاب ہے النبذ کے نام سے. انہوں نے تو تذکرہ نہیں کیا، لیکن میں جب شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کی لائبریری میں گیا تھا تو میں نے دیکھا شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے یہ کتاب لکھی ہے النبذ فی اصول الفقہ. کہتے ہیں میں مدینہ میں تھا اور میں نے النبذ فی اصول الفقہ اٹھائی اور پوری اپنے خط سے لکھی تھی. وہ نوٹ بک ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود تھا، جو کہ میں نے ان کی تصویر بھی لی ہے. وکتاب المجلہ فی الفقہ علی مذہب اجتہادی مجلد وشرح المحلہ. اسی طرح انہوں نے فقہ میں کتاب لکھی مجلہ کے نام سے. پھر انہوں نے اس کتاب کا شرح کیا 8 جلدوں میں محلہ، جو کہ ابھی بڑے مشہور کتاب ہے. اور اس کتاب نے اصل میں مذاہب کی بنیادی ہلائی ہے. محلہ جو کتاب ہے نا، انہوں نے مذاہب کی بنیادی ہلائی ہے الحمدللہ. اور کتاب الفصل فی الملل والنحل، اسی طرح فرقوں کے بارے میں ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں الفصل کے نام سے. اسی طرح کتاب اظہار تبدیل الیہود والنصارى للکتابین التوراۃ، یہود اور نصارہ کے خلاف ان کی کتاب ہے کہ انہوں نے تحریف کیا. وہ کتاب التقریب، منطق کے بارے میں ابن حزم کی کتاب ہے التقریب لحد المنطق والمدخل الیہ بالفاظ اہل اللہ بالفاظ اہل الفلسفہ. نعم. اما بالنسبۃ فی العقیدہ، عقیدے کے بارے میں بھی ان کی کتاب ہے الدرۃ فیما یجب اعتقادہ ولا یجوز جہلہ، اور یہ کتاب مطبوع ہے، پبلش ہے. اور اسی طرح اسماء اللہ کے بارے میں ان کی کتاب ہے نکت الاسلام کے نام سے ان کی کتاب ہے مسألۃ الایمان کے بارے میں. اسی طرح
الرسالۃ السمادحیہ فی الوعد والوعید کے بارے میں ان کی کتاب ہے، اور کچھ کتابیں ان کی مفقود بھی ہیں یعنی گمی ہوئی، جیسے میں نے کہا موطا کا شرح ہے، اسی طرح مراتب الدیانہ ہے، الفصل فی الملل والنحل ان کی کتاب ہے، اسی طرح یہ آیا ابن ندیم کہتے ہیں کہ ابن حزم کی جو کتاب ہے طوق الحمامہ فی الالفۃ والایلاف، اور کچھ کہتے ہیں والالاف یعنی عشق اور عشاق کے بارے میں کتاب ہے، اسی طرح ان کی جو کتاب ہے مداوات النفوس جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا، یہ آخری عمر میں انہوں نے لکھی تھی، اسی طرح انصاب العرب کے بارے میں ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح نقط العروس کے بارے میں ان کی کتاب ہے، حجۃ الوداع کے بارے میں ان کی کتاب مشہور ہے، جی حجۃ الوداع کے بارے میں کئی علماء نے کتابیں لکھی، البانی کی کتاب ہے یعنی پورے حج کا طریقہ ہے اس میں، اور شیخ بدیع الدین کی کتاب بھی ہے اردو زبان میں حجۃ الوداع کے نام سے، جو کہ میرے استاذ شیخ مسعود سندھی حفظہ اللہ نے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کی پچھلے سال، اور وہ کتاب پبلش بھی ہے عربی میں، حجۃ الوداع کے نام سے شیخ بدیع الدین کی بھی کتاب ہے اور ابن حزم کی بھی ہے۔ والامام ابن حزم يعتمد في مؤلفاته وردود على شبهات المخالفین على الادلة المتفق علیها، ابن حزم رحمہ اللہ کا منہج یہ ہے کہ وہ مخالفین پر رد کرتا ہے، اور رد کیسے کرتا ہے؟ ان کی اصول کے مطابق رد کرتا ہے، جو اصول ان کے نزدیک مسلم ہے نا، یہود کے نزدیک جو اصول مسلم ہے یہودیت پر رد کرتے ہیں، شیعہ کے نزدیک جو اصول ان کے گھر جا کے نا ان کے دروازے سے ہی ان کے اوپر انٹر ہو جاتا ہے، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَرُدُّ بِرُدُودٍ عَقْلِيَّةٍ، عقلی رد بھی کرتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ عقلی طور پر وہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو جائے تو ابن حزم کو پڑھے، خاصتاً جو یہ میں نے کتاب عربی میں پڑھانا شروع کیے الزامات ابن حزم کے نام سے، وہ عقلی دلائل دیتا ہے، اکثر مخالفین کے اوپر رد کرتے ہیں عقلی دلائل، جیسے الالزام بالمحال، احناف کہتے ہیں کہ اذان میں ترجیح نہیں ہے نا، وہ جو ڈبل اذان ہم دیتے ہیں نا وہ نہیں ہے، تو ابن حزم نے احناف کے اوپر رد کیا کہ ابو محذورہ کی حدیث تم کیوں نہیں مان رہے، عقلی رد کیا ہے ان کے اوپر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو محذورہ کو غلطی لگی ہے، تو اس غلطی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں وضاحت نہیں کی، ابن حزم ان سے کہتے ہیں۔ وفاتہ، ابن حزم کب فوت ہوئے ہے؟ توفی ابن حزم 456 ہجری میں فوت ہوئے ہے اور اندلس میں، اور اس ٹائم ان کی 71 سال عمر تھی۔ جی اس کے بعد ہم انشاءاللہ شیعہ کے بارے میں بات کریں گے کہ لغت میں شیعہ کیسے کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے شیعہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے، سورۃ قصص میں اگر آپ دیکھیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے لوگوں کو فرقے بنایا تھا، تو شیعت میں فرقوں کا معنی پایا جاتا ہے نا، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ یہ قبطی ہے اور یہ بنی اسرائیل ہے، التعریف بالشیعہ، اور اسی طرح وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ میں بھی اسی طرح اشارہ کہ شیعہ فرقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الشیعۃ فی کتب اللغہ تعنی الاتباع والانصار، شیعہ کا مطلب ہے فالورز، والتشیع معنی المتابع والمنع، تشیع کا مطلب ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کو فالو کرنا، لیکن کتب اللغة قد تتعرض احيانا الى ذکر التعریف الاصطلاحی بما لا يتفق مع الواقع، فنجد مثلا صاحب کتاب تہذیب اللغہ، تہذیب اللغہ کے نام سے ایک ڈکشنری ہے عربی کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیعت کے ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس زمانے میں جو شیعت کی ڈیفینیشن تھی نا وہ اس کے مطابق کرتا ہے، کہتے ہیں الشیعہ قوم یحمون حوا عطرۃ النبی ویوالونہم، شیعہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی دفاع کرتے ہیں، یعنی اچھا دعویٰ کرتے ہیں نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آل الرسول، آل النبی، علی کی جو فیملی ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہذا الوصف الذی ذکر امام الازہری، یہ جو تہذیب اللغہ کا مؤلف ہے نا امام ازہری، یہ جو انہوں نے جو تعریف بیان کی ہے یہ اس دور کے لوگوں کے بارے میں، اس دور میں جو شیعت ہے نا، حالانکہ یہ تعریف اثنی عشریہ پر فٹ نہیں آتی ہے، اثنی عشریہ بھی ایک فرقہ ہے، شیعہ کے کئی فرقے ہیں نا، زیدیہ، اثنی عشریہ، روافظ، اور کئی فرقے ہیں نا شیعہ، اسماعیلیہ وغیرہ، یطلق علیہ لقب شیعہ فی عصرنا فہم یعادون اہل البیت، کیونکہ آج کل جو اثنی عشریہ ہے نا وہ اہل بیت سے دشمنی کرتے اور اہل بیت کی تکفیر بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو تہذیب اللغہ کی ڈیفینیشن یہ پوری نہیں ہے کہ شیعہ کی تعریف یہ ہے جو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تو یہ جامع تعریف نہیں ہے کہ اسی طرح ابن منظور رحمہ اللہ کی ڈکشنری ہے لسان العرب کے نام سے، مشہور ڈکشنری ہے عربی میں،
کہتے ہیں قد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا واهل بيته، یہ شیعہ کا نام اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت سے۔ زبیدی، ابھی زبیدی نے بھی ڈکشنری میں ایک کتاب لکھی، ڈکشنری ہے ان کی زبیدی کی، مشہور کتاب ہے ان کی، وہ کہتے ہیں قد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا واهل بيته، جو علی اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حتی صار اسما لهم خاصا، حتیٰ کہ یہ ان کا نام، فاذا قیل فلان من الشیعہ، جب کہا جائے یہ فلان شخص شیعہ میں سے ہے، عرف انه منهم، تو سیدھا آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ ان میں سے ہے۔ وفی مذہب شیعہ کذا ای عندهم، یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ شیعہ کے مذہب میں یہ ہے تو اصل ذلك من المشایعہ، یہ اصل میں مشایعہ سے دیا گیا۔ مشایعہ کا مطلب ہے فالو کرنا، تابعداری کرنا۔ حافظ کہتے ہیں ہم امت لا یحصون، حافظ کہتے ہیں یہ، حافظ سے مراد حافظ ابن حجر ہے۔ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے تبصیر المنتبہ بتحریر المشتبہ، ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ شیعہ بہت زیادہ ہے، مبتدعین ہے، بدعتی ہے، اور سب سے غلو کرنے والے امامی ہے، منتظریہ، جو مہدی کی انتظار کرتے ہیں۔ حسن عسکری کہتے ہیں ہمارا مہدی ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، نکل آئے گا۔ جی جب سے پیدا ہوا تھا وہ سامرا کے ایک غار ہے، سوراخ ہے وہاں پر، تو ہم انتظار، ان کا مہدی الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ بہرحال یسبون الشیخین ابی بکر و عمر، ابا بکر ہونا چاہیے، غلطی ہوئی ان سے، ابا بکر و عمر، کیونکہ بدل ہے نا شیخین سے، شیخین یہاں محل نسب میں ہے۔ یہ لوگ ابو بکر اور عمر کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، شیعہ کا یہ مذہب ہے۔ وغلاۃ غلاتہم ذلال یکفرون الشیخین ومنهم من یرتقی الی الزندقہ، بعض ان میں زنادقہ بھی ہے۔ وإذا تأملنا في القرآن الكريم والسنة المطهرة نجد أن مادة شیعہ وردت في القرآن في 12 موضعا، قرآن مجید میں شیعہ کا روٹ 12 مقامات پر استعمال ہوا ہے، 12 جگہوں میں اللہ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وذکر ابن الجوزی معانیها حیث قال، ابن الجوزی رحمہ اللہ، چونکہ ایک مفسر ان کی کتاب ہے، ابن الجوزی کی تفسیر ہے زاد المسیر کے نام سے، فقہ حنبلی کے مطابق ہے یہ تفسیر، یاد رکھیں کیونکہ وہ فقہی مسائل میں حنبلیت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس میں اس نے کئی معنی ذکر کہتے ہیں کہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن 4 معنی ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ فرقے کے نام سے ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں اور وہ مختلف تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے مختلف فرقوں میں پیغمبر بھیجے تھے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا، فرعون نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ پہلا معنی ہے، 4 معنوں میں شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے 12 مرتبہ۔ اور دوسرا معنی ہے اہل کے معنی میں استعمال ہوا، نسب کے معنی میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ھذا من شیعتہ وھذا، موسیٰ علیہ السلام بازار میں جا رہا تھا، 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ کے نسب سے تھا اور ایک قبطی تھا، تو اس نے ایک تپڑ لگایا اور وہ مر گیا۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، تو یہاں پر شیعہ سے مراد نسب ہے، یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا۔ الثالث، تیسرا معنی ہے اہل الملت، یعنی جو آپ کے ہم دین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے روز ہر اہل ملت سے کچھ لوگ نکالیں گے جو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو لوگ اللہ کے بارے میں بہت سرکش تھے، ہر اہل ملت میں سے، یہودیت میں سے ہم اس شخص کو نکالیں گے، مسلمانوں میں سے نکالیں گے۔ اہل ملت کے لیے لفظ استعمال ہوئے، کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا وان من شیعتہ لابراہیم، اس میں بھی اہل ملت کی طرف اشارہ ہے۔ چوتھا معنی ہے الاہواء المختلفہ، شیعہ خواہش کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مختلف خواہشات کے معنی۔ سورۃ انعام میں اللہ فرماتے او یلبسکم شیعا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں خواہشات پہنائے گا، یہ تو اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وقد اشار العلامہ ابن القیم الی ان لفظ الشیعہ غالبا ما یستعمل فی الذم، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شیعہ کا لفظ غالباً مذمت میں استعمال ہوا ہے، یہ کوئی مدح کی سیاق میں استعمال نہیں ہوئے، مذمت کی سیاق میں استعمال ہوئے، جیسے اللہ پر ثم لننزعن من کل شیعۃ، یہاں پر شیعہ کا لفظ یہ مذمت ہے ایک قسم۔ ان الذین فرقوا وکانوا شیعا، اکثر اللہ شیعہ کا لفظ نا مدح کے لیے نہیں استعمال کرتے، یعنی اچھے انداز میں جو بات ہو رہی ہے نا ادھر شیعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوئے، ابن قیم کہتے وحیل بینہم وبین ما کما فعل باشیاعہم من قبل وذلک لما فی لفظ من اشیاع والاشاع التي ضد الائتلاف، کیونکہ شیعہ میں فرقہ کی طرف اشارہ ہے، اختلاف کی طرف اشارہ ہے، اللہ اختلاف نہیں پسند کرتا، تو شیعہ میں اجتماع کے خلاف لفظ ہے، شیعہ کا لفظ ہے فرقہ بنانا، کہتے ولہذا لا یطلق لفظ الشیعہ الا علی فرق الضلال واختلافہم،
اسی طرح یہ تو ہم نے لغوی طور پر کہا کہ قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ 4 معنوں میں 12 دفعہ استعمال ہوئے. ابھی اگر ہم اصطلاحی تعریف کو دیکھ لیں تو اصطلاحی تعریف کہتے ہیں تعرض کثیر من علماء المقالات لتعریف الشیعہ اصطلاحا. وہ ابو الحسن الاشعری جو اشاعرہ جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیان عقیدے میں، اور بھی ان کی کتابیں ہیں. تو انہوں نے تعریف کی ہے، کہتے الذین شایعوا علی ویقدمون علی سائر اصحاب رسول اللہ، جو علی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں جو لوگ، اور باقی صحابہ کو ترجیح نہیں دیتے، علی کو ترجیح دیتے ہیں باقی صحابہ پر. ابن حزم کہتے ہیں من وافق الشیعہ فی ان علی افضل الناس بعد رسول اللہ، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، وحقهم بالامامتی، اور خلافت کا وہی حقدار تھا، ابو بکر نہیں ہے، فہو شیعی، یہ شیعہ ہے. بس شیعہ کی یہ ڈیفینیشن ہے. جو شخص کہتا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا پہلا نمبر ہے، وہ شیعہ. وَإِنْ خَالَفَهُمْ فِي مَعْرَضٍ مُخْتَلَفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَإِنْ خَالَفَهُمْ فِي مَا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ شِيعِيًّا. ابن حزم يرى يقوم على ثلاث. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تشیع 4 بنیادوں پر قائم ہے. نمبر 1 القول بافضلیت علی، پہلا یہ عقیدہ رکھنا کہ علی افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ القول بحق بالامامہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ ابو بکر خلافت کا حقدار نہیں تھا، علی حقدار تھا، علی سے خلافت چھینی گئی. تیسرا القول باختصاص الامام وولد من بعدہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ علی کا جو خاندان ہے وہ خلافت کا حقدار ہے، لہٰذا معاویہ نے ظلم کیا تھا، اور ویسے خلافت کا حقدار حسن تھا. وعرفهم الشہرستانی، عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ کی بھی بڑی اچھی کتاب ہے الملل والنحل کے نام سے، فرقوں کے بارے میں، خوارج کی کئی صفات ذکر کر شیعہ کے. انہوں نے یہ تعریف کیا الشیعۃ هم الذین شایعوا علی علی الخصوص، وہی تعریف ہے یعنی جو علی کی موافقت کرتے ہیں، علی کو ترجیح دیتے ہیں باقی صحابہ پر. پھر ہم المبحث الاول کی طرف آتے ہیں کہ شیعہ کب سے پیدا ہوئے تھے. تو اس کے کچھ سیاسی اسباب ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسلمان کمزور ہوئے تھے تو اسی ٹائم شیعہ پیدا ہوئے تھے. جب عرب فارس پر غالب آئے تھے نا، تو فارس نے سوچا، ایران وغیرہ نے، کہ عرب کو کیسے مغلوب کرنا ہے، تو ان کے اندر شیعہ کو لانچ کرے. عبداللہ ابن سبا کے نام سے ایک شخص کو لانچ کیا جس نے دعویٰ کیا کہ علی بہتر ہے، اور اصل میں محبت کا دعویٰ کرتا تھا. تو پھر انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ سیاسی سبب ہے نا، جب مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہو نا، اس ٹائم پھر فرقے نکل آتے ہیں. مسلمان سیاسی طور پر تھوڑے کمزور تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. تو اس کے بعد دوسرا سبب اگر ہم دیکھیں، اس کے کچھ اور بھی اسباب ہے. ایک یہ سیاسی سبب ہے، اور بھی اس کے اسباب موجود ہے، لیکن مین یہی سیاسی سبب ہے کہ فارس چاہتے تھے کہ عرب کو. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئیں گے مبحث ثانی پر کہ ابن حزم رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے تحریف القرآن کے بارے میں. وہ اگلے درس میں ریکارڈ کریں گے، 2 دروس میں ہم اس کو کور کریں گے. آج ہم نے صرف اتنا پڑھا کہ ابن حزم کون ہے، ابن حزم کی کتابیں، ابن حزم کا منہج، شیعہ کی تعریف. اس کے بعد ابن حزم شیعہ کے اس عقیدے کے بارے میں بات کرے گا کہ تحریف کے بارے میں شیعہ کا کیا عقیدہ ہے، اور کہ کیا وہ قرآن کو محرف سمجھتے ہیں یا نہیں، کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں یا نہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین.